ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بفضل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمة ما أتى على بني إسرائيل والنخل بالنخل حتى إن كان منهم أتى على أمه ودانية وكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان عليه وأصحابي. رواه الترمذي. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हर किस्म की तारीफात तमजीदात बड़ाई की
اللہ تبارک و تعالی دی ذات واسطے خاص جو اللہ ساڈے سب دا مشکل کشا حاجت روا رزق عطا کرنے والا مال عطا کرنے والا اولاد عطا کرنے والا وحدہ لا شریک الہ ہے انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دے جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الرسول بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے دوستوں اور اسلامی ماں بہنوں، آج کا جمعہ کا موضوع ساڈا یہ ہے کہ اسلام تے مسلمان، میں کیسا مسلمان ہوں، منو کیسا مسلمان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، اور اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، اور آپس اندر فرقیاں دے وچ نہ بٹ جایا جے، فرقے نہ بنا لیا جے، اپنے علیحدہ مذہب نہ بنا لیا جے، اپنے علیحدہ منہج نہ بنا لیا جے۔ تہاڈا منہج، تہاڈا مذہب قرآن و سنت ہونا چاہیے، وہ اللہ دی کتاب ہونی چاہیے، وہ اللہ دی وحی ہونی چاہیے، چاہے کتاب اللہ کے اندر ہوئے، چاہے فرمان رسول اللہ کے ہوئے، صاحب کتاب ہوئے یا کتاب اللہ ہوئے، اس کے مطابق اپنے آپ کو اگر گزارو گے پھر اللہ کی رسی کو تسی پکڑنے والے ہو گے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی نال پکڑنا ہے کہ تفرقیاں دے وچ نہیں پہنا۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 103 ہے، اگے آیت نمبر 105 دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور انہاں دی طرح نہ ہو جانا، کنہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جانا۔ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، جنہاں فرقے بنا لے، جنہاں گروہ بنا لے، جنہاں اپنے گروہ بنا لے، جنہاں اپنے فرقے بنا لے، جنہاں اپنے طریقے بنا لے، وَاخْتَلَفُوا، اور آپس اندر اختلاف کرنے لگ پے، آپس اندر مختلف خیالات کے مطابق اپنے آپ میں چلان لگ گئے۔ من بعد ما جاءهم البینات، اس تو بعد کہ انہوں نے بڑی واضح تے روشن دلیل آ گئی سی، بڑی واضح تے روشن دلیل آمن دے باوجود بھی انہاں گروہ بنا لے، انہاں فرقے بنا لے، انہاں اپنی جماعت بنا لئی، اور یہ آپس اندر اختلاف کرنا پہ ہر کوئی کہندا میں سیدھے راستے تے ہاں، میں صراط مستقیم تے ہاں، میری منزل جنت والی ہے، میری راہ سیدھی راہ ہے، میں اللہ نو راضی کرتے ہاں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کی ذات نے دس رہا جنہوں نے فرقے دے گروہ بنا لے، جنہیں اختلاف کرنے شروع کر دیتے، اللہ کی ذات فرمانی ہے انہوں واسطے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے انہوں واسطے۔ کیونکہ انہوں نے وحی نو چھوڑ کے، اللہ کی رسی نو چھوڑ کے اپنے گروہ بنا لے، اپنی خواہشوں کے مطابق فرقے بنا لے، جماعتاں بنا لیا، اپنے بزرگاں دے کولوں دے تے چل پے، اپنے بڑے من لے، اللہ دی وحی نو چھڈ کے اپنے بڑیاں دے مطابق زندگی نو گزارنا شروع کر دیتا۔ اللہ دی ذات فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تسی سارے اس رسی نو پکڑ لو جیڑی اللہ دی رسی ہے، یہ فرقیاں دے نہ بن جائے۔ پچھلیاں قوماں نے کی کیتا،
انہاں فرقے اپنی اپنی مرضی دے بنا لے انہاں جماعتاں اپنی اپنی مرضی دے بنا لیاں اللہ دی وحی والے رستے نو چھڈ دتا اللہ دے رسولاں دا مخالفت من نہیں اللہ دے رسولاں دی مخالفت دے اندر انہاں دے طریقے نو بھول کے اپنی اپنی مرضی اپنی اپنی خواہشات داخل ماگیاں دین دے وچ انہاں دے اوپر چلنا شروع کرتا کہ ہر کوئی کہے میرا رستہ سیدھا رستہ ہے میرا رستہ صراط مستقیم والا ہے میرا رستہ جنت والا رستہ ہے آج دے معاشرے دے اندر بھی دیکھ لو آج دے معاشرے دے اندر بھی ہر کوئی اپنے اپنے گروہ دے اوپر ڈٹیا ہوا ہے اپنے اپنے فرقے دے اوپر ڈٹیا ہوا ہے اپنے اپنے مسلک دے اوپر ڈٹیا ہوا ہے اپنے اپنے پیر دے پیچھے ڈٹیا ہوا ہے اپنے اپنے فقیر دے پیچھے ڈٹیا ہوا ہے اپنے اپنے مفتی دے پیچھے ڈٹیا ہوا ہے مگر یہ رسی اللہ دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح حدیث میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اللہ جڑی ہے قرآن پاک جڑا ہے یہ ایک رسی ایسی ہے جدا ایک سرا اللہ دے نام ہے اللہ دے کول ہے دوسرا سرا تواڈے کول ہے اگر انہوں مضبوطی دے نال پکڑے رکھو گے اگر انہوں مضبوطی دے نال پکڑے رکھو گے تے تسی سیدھے رستے تے چلدے رہو گے تسی کامیابی والے چلدے رہو گے تسی اللہ دی طرف چلدے رہو گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے نہ تعظیم بما کتاب اللہ و سنت رسولی جدوں تک میری سنت اللہ دی کتاب نہ پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے کبھی راستے کو ہٹ کے نہیں جاؤ گے اور میری اور تمہارے واسطے ضروری کی ہے اسی مسلمان ہوئیے خالص اللہ دے ایک منن والے ہوئیے دل اندر محبت اللہ دی دل اندر اطاعت اللہ دی دل اندر فرما برداری اللہ دی اللہ دا خوف دل اندر ہوئے اللہ دی بزرگی دل اندر ہوئے کسی اور طرف ذرا برابر توجہ نہ ہوئے خالص ایمان ہوئے اللہ دے ایمان ہوئے رسول اللہ دے ایمان ہوئے رسول اللہ دی بات کی صداقت دے یقین ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے ایمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو سب تو آگے جاننے والا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو سب تو آگے جاننے والا ہوئے اگر میں اور تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے محب ہاں سچے عاشق ہاں سچے محبوب اسی اپنا مرن والے ہیں اپنا محبوب دا دعویٰ کرن والے ہیں پھر انہوں دی بات کو سب تو آگے منیں گے پھر انہوں دی ذات کو سب تو آگے منیں گے اور اللہ تبارک و تعالی فرمان بھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے محبوب کی زندگی میرے رسول کی زندگی تمہارے واسطے نمونہ ہے پتہ ہے چلیا رسول کی ذات بھی سب کو اللہ رسول کی بات بھی سب کو اللہ رسول کا اخلاق بھی سب کو اللہ رسول کا بیٹھنا بھی سب کو اللہ رسول کا چلنا بھی سب کو اللہ رسول کا سونا بھی سب کو اللہ رسول کی عبادت بھی سب کو اللہ کیونکہ نمونہ سانو دس دیتا میرے اور تمہارے رب نے اس قرآن نے دسیا جڑی رسی ہے ایک سینا میرے ہاتھ میں ایک میرے رب کے ہاتھ میں اگر میں قرآن کو پکڑیا میں اللہ دے نال ملاں گا کامیابی والا ملاں گا کامیابی والا ملے گا جنت والا ملے گا اگر میں سیدھے اپنے چھوڑ دیتا میری کامیابی نہیں ہو سکتی میں اپنی خواہشاں کی پیروی کرن لگ پیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارن لگ پیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امام ترمذی نے حسن درجے کی روایت بیان کی ہے 2641 نمبر صحیح حدیث حسن صحیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس راوی نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یاتین علی امتی لا یاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل میری امت کے لوگ بنی اسرائیل کے مطابق انہوں نے پیچھے چلیں گے ہم نحل بن نحل انہوں نے قدموں سے قدم رکھتے ہوئے حتی ان کان منہم اتا علی امہ ودانیتا اتنے سخت الفاظ
چلیں گے. فرمایا اگر انہوں نے جو کسی بندے نے بنی اسرائیل نے بندیاں جو کسی نے اگر اپنی ماں نال نکاح کیتا ماں نال زنا کیتا میری امت بھی لکان فی امتی من یصنع ذلک میری امتیاں دے وچوں نہیں کوئی ایسا بدبخت ہوئے گا کوئی ایسا ذلیل ہوئے گا کوئی ایسا رسوا ہوگا جڑا عمل کرے گا. فرمایا ان بنی اسرائیل وبني إسرائيل تفرقت على 72 ملة اور بنی اسرائیل نے 72 فرقے بن گئے سن آپس میں ٹوٹ گئے پھٹ گئے نبی دی اطاعت نوں ہٹ کے اپنی اپنی خواہشاں دی پیروی کرتے ہوئے اپنے اپنے راہباں دے پیچھے اپنے اپنے مولویوں دے پیچھے اپنے اپنے پیراں دے پیچھے علیحدہ فرقے بنا لے اپنے اپنے طریقہ شروع کر لیا کہ میرا طریقہ سیدھا ہے میرا رستہ سیدھا ہے جنت وال جان والا ہے نبی والا رستہ ہے. مگر قرآن کے مطابق زندگی انہاں گزاریا رسول دی وحی کے مطابق زندگی انہاں گزاریا اپنی خواہشاں دی پیروی دے وچ مختلف فرقے بنا لے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتفرقت وتفترق امتی علی 73 ملة میری امت دے وچ بھی 73 فرقے بن گئے کلہم فی النار سارے دوزخ کے اندر آگ میں جان گے الا ملت واحدہ. فرمایا ایک جماعت ہوئے گی یعنی حق والی ہوئے گی ایک جماعت ہوئے گی یعنی صراط مستقیم پہ ہوئے گی ایک جماعت ہوئے گی یعنی ناجیہ فرقہ ہوگا نجات والی ہوئے گی ایک جماعت ہوئے گی یعنی اللہ نے اطاعت و فرما برداری میں ہوئے گی ایک جماعت ہوئے گی جنہیں قرآن نے پکڑیا ہوئے گا ایک جماعت ہوئے گی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان نے پکڑیا ہوئے گا. صحابہ کرام نے پتا کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہی یا رسول اللہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کیسی ہوئے گی ان کا کیسا حلیہ ہوئے گا ان کا عمل کیسا ہوئے گا ان کی پہچان کی ہوئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی دس چھڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان دس چھڑی. فرمایا ما انا علیہ جس راستے تے اج میں چل رہا وہ اصحابی اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اس راستے تے چلن والے ہون گے اس راستے دی اتباع کرنے والے ہون گے اس راستے نو چھڈن والے نہیں ہون گے اس راستے نو پکڑن والے ہون گے. جڑی جماعت ہوئے گی حق والی ہوئے گی نجات والی ہوئے گی کامیابی والی ہوئے گی وہ ما انا علیہ و اصحابی وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے چلنے والی ہوئے. پتہ ہے چلیا میرا اور تہاڈا عمل میرا اور تہاڈا طریقہ میری اور تہاڈی عبادت میری اور تہاڈی نظر نیاز میری اور تہاڈی سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا عبادت غمی خوشی غیر زندگی دا ہر لمحہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام دے عملاں دے مطابق ہے پھر میں اور تسی بھی اس نجات والی جماعت دے وچ پھر میں اور تسی بھی صراط مستقیم تے ہاں پھر میں اور تسی بھی کامیابی والے سفر تے جا رہے ہیں پھر میں اور تسی بھی اس رسی نو پکڑیا مضبوطی دے نال جے مطلب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر میں اور تسی کسی فرقے کی نمائندگی کرنے والے نہیں میں اور تسی کسی گروہ کی نمائندگی کرنے والے نہیں پھر میں اور تسی اس رسی نو پکڑنے والے ہیں جس رسی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اللہ تبارک و تعالی نازل کرنے والے قرآن نے دس دیتا. اللہ نے دسیا میری رسی نو مضبوطی دے نال پکڑیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اللہ دی رسی قرآن پاک دے دسیا چلن والے دا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے. جاؤ میں اور تسی قرآن دا مطالعہ کریے قرآن پاک سانوں دستا ہے کہ صحابہ کرام دی جماعت جڑی ہے وہ جماعت حق
والی جماعت سی، وہ سچ والی جماعت سی، وہ کامیابی والی جماعت سی۔ کسی مقام پہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لے آؤ انہاں صحابہ جیسا ایمان لے آؤ پھر ہی تسی ہدایت پاؤ۔ کسی مقام پہ فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ دستہ سبق لے آگئے جڑے چاہے وہ مہاجرین تسی چاہے وہ انصار تسی والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہاں اچھے طریقے نال جنہاں احسن طریقے نال جنہاں اعلیٰ طریقے نال انہاں دی پیروی کیتی، انہاں دے مطابق انہاں دی پیروی کیتی، انہاں دی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کیتی، انہاں دی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری کیتی، انہاں دی طرح اللہ کو ڈرن والے رہے، انہاں دی طرح اللہ کا خوف دل اندر سمائے رکھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں کو راضی ہو گیا اور رب تو راضی ہو گئے، اور رب تو راضی ہو جاؤ گے، رب انہاں کو راضی کر دے گا۔ کیونکہ جدو وہ صحابہ کرام کی طرح نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہوئے گی، صحابہ کرام کی طرح نبی علیہ السلام کی اتباع ہوئے گی، صحابہ کرام کی طرح نبی علیہ السلام دلال محبت ہوئے گی۔ کیسی محبت؟ صحابی کفار دے قاضی اندر قید نے، انہوں نے قتل کرنے ڈرتے نے، صحابی کو پتہ کرتے ہیں کفار مکہ پتہ کرتے ہیں آج تیرے دل اندر ایک خیال بھی آیا ہوئے گا کہ میں اسے کیوں پیادا تیرے میرے جگہ دے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو میں آزاد ہوتا۔ انہیں کہا وہ کافروں اور لعنتیوں اور مشرکوں تسی کی سوچیا میں دے بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں سونی چڑھ جاؤں اس کو پہنا کہ میرے نبی نے پیر میں پڑھنا لگے وہ بھی منو برداشت نہیں، میں تے سونی چڑھنا قبول کر لوں اپنے نبی نے پیر میں پڑھنا لگنا برداشت کیا۔ ایسی محبت ایسی اطاعت و فرما برداری اللہ نے قرآن سے بھی بتایا، فرمایا جڑا میرے محبوب دے مجلس سے بیٹھ کے اونچی آواز کرے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صحابی رسول نے کار اندر بیٹھ کے آواز قدرتی طور پہ اونچی سی، نبی علیہ السلام نے محبت عالم ہے روئی جا رہے ہیں کار کے اندر بیٹھے رہے، ایک دن گزریا دوسرا دن گزریا، نبی علیہ السلام نے پتہ کیتا اور میرے صحابہ کیسے نہیں آ رہا کی وجہ پتہ نہ کرو، گئے صحابی پتہ کیتا، فرمایا میرے دوستو میں اس دن تھا نبی علیہ السلام نے بولے جا نہیں رہا، میرے دل اندر خوف ہے میرے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، میری آواز بڑی اونچی ہے۔ آگے نبی علیہ السلام نے دسیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے صحابی کو کہہ لیو وہ آ جائے کرے مجلس کے اندر، اس کی آواز اللہ کی ذات اور معاف فرما دے گی، اس کی آواز کا اس پہ زور کوئی نہیں۔ محبت ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنڈا چکنا برداشت نہیں کرتے، اطاعت ایسی کہ اپنے جانوں کو قربان کرنے دے واسطے میدان میں نہیں نکل جاتے، ایک دوسرے کو سب کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے۔ میں نوجوانوں میں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، میں نوجوانوں میں پرکھنا پڑے گا، اگر میرا اتوانا ایمان صحابہ کرام جیسا ہے، میری اتوانی محبت صحابہ کرام جیسی ہے، میری اتوانی اطاعت صحابہ کرام جیسی ہے، پھر میں اور تسی اطاعت والے ہو جاؤں گے، پھر میں اور تسی فلاح والے ہو جاؤں گے، پھر میں اور تسی فوز عظیمہ والے ہو جاؤں گے، کامیابی والے ہو جاؤں گے، جنت والے مہمان ہو جاؤں گے، نبی علیہ السلام جیسو یا ہم ایک کوثر پینے والے ہو جاؤں گے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہو جاؤں گے۔
آج دے معاشرے دے اندر مختلف فرقے مختلف گروہ مختلف طریقے رائج ہو چکے ہیں کیونکہ اپنی خواہشوں کی پیروی ہو رہی ہے اپنی خواہشوں کی پیروی ہو رہی ہے دین تے سیدھا چلا آ رہے ہے دین تے صاف ستھرا چلا آ رہے ہے قرآن اور سنت یہی دین ہے اس کو ہٹ کے اپنی مرضیاں کرنیاں وہ ایسا نہیں ہے ایک دریا چلتا ہے دریا چل رہا ہے اس کا کسی جگہ سے تھوڑا پانی ہوئے یا زیادہ ہوئے پار کھلا ہوئے یا کم ہوئے مسئلہ کوئی نہیں وہ دریا ہی پہ آئے گا مگر جب انہیں تو پانی میں روک دیتا جائے اس کو علاوہ اگر کھانا کڑیاں جائیں نہرہ بنائیاں جائیں اس نہرہ دے وچ پانی جدو بھیج دینے سب جڑا بھیجن والا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے نال پانی نوں چھڑدا ہے جتنا چاہتا ہے چھڑدا اپنے طریقے کے نال چھڑدا ہے اسی طرح ہی فرقیاں والے نے قرآن اور سنت کو سامنے ضرور رکھیا مگر انہاں دی جو تفسیر کی تھی جو انہاں دی معنی و مطابق ہے اپنی مرضی دے مطلب لے اپنے آوان و اپنی خواہشوں کو غالب رکھیا اس واسطے دین اسلام کو ہٹ کے صراط مستقیم کو ہٹ کے دوستو صراط مستقیم نو لینا دے پھر قرآن و سنت نو بالا جاننا پڑے گا قرآن و سنت دے حکماں دے اوپر عمل کرنا پڑے گا پھر میری خواہش میرے مفتی خواہش نو رد کرنا پڑے گا میرے مفتی میرے جمال میرے ساتھی کی کہہ رہے ہیں اس کو چھڑنا پڑے گا پھر حق سچ کا ساتھ دینا پڑے گا پھر صراط مستقیم پہ چلنا پڑے گا پھر قرآن کو پکڑنا پڑے گا پھر صحابہ کرام دی زندگی کو دیکھنا پڑے گا پھر نبی علیہ السلام دی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی پھر اپنی خواہش نہیں کہ میں ایک معاملے دے وچ سنت نو یاد کر رہا سنت دا چرچا کر رہا مگر جتھے میری ذاتی انا آ جائے جتھے میرا ذاتی مسئلہ آ جائے اتھے میں کہاں نہیں تو کوئی گنجائش مل جاتی ہے نہیں ابھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے خیر ہی ہے چل جائے گا نہیں چل سکتا میں بچے سے چلا رہا گا مگر اتھے چلنے واسطے ہو سکتا ہے میں پچھلی پوری یعنی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہوگا یہ کیسا عمل کی وجہ تو ایسا عمل جس سے اپنی خواہش کو حاوی کر رہا اس عمل کی وجہ تو اتھے روک نہ دیتا جب معاشر کا دن ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے کہا دے سوہ انہوں دور کر دے میرے کو اور جہنم ٹھکانا بن جائے یہ کیسا عمل کر دیا میرا سنت نہ ہوئے اور بدعت بھی کرنا ہوئے کہ سنو میری وجہ تو دوسرے بھی کرنا چاہوں یا دوسرے کی وجہ تو کسی کی خواہش کی وجہ تو میں کرنا چاہوں اس واسطے دوستو اپنی زندگی کے ہر عمل اپنی زندگی کے ہر پہلو پرکھ لو جان لو غور کر لو اگر سنت کے مطابق ہے اگر نبی علیہ السلام کی زندگی سے جھکایا جانا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کر کے دکھلایا پھر میں اور تو عمل کر لینا چاہیے پھر ذرا جھکنا نہیں چاہیے ذرا شرمانا نہیں چاہیے محفل والے کی کہیں گے مجلس والے کی کہیں گے برادری والے کی کہیں گے گھر والے کی کہیں گے قبیلے والے کی کہیں گے میری جماعت کی کہے گی نہیں پھر ڈٹ جا کہہ دے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق میں زندگی کو گزارا گا چاہے مشکل ہوئے چاہے پریشانی ہوئے چاہے خوشی ہوئے چاہے تنگی ہوئے میں اپنے عمل کو صرف سنت کی وجہ تو کرتا رہا گا ذرا جھکا نہ گئی نہ شرماواں گا نہ کسی کو ڈراں گا نہ کوئی سکھاواں گا عمل سنت کے مطابق ہے میں ضرور کرتا رہوں گا اس واسطے اپنی زندگیاں نو سنت کے مطابق کر لیے اور اللہ کے فرمان کے مطابق کر لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اسی اللہ کی رسی نو مضبوطی کے نال پکڑ لیے اور تفرقے نہ کیونکہ جب لوگ تفرقے میں اللہ تبارک و تعالی نے دان دیتا فرمایا لوگوں نے تفرقے بھی پہ آپ کے اندر اختلاف نہیں کیتا اور انہوں نے واسطے بہت بڑا عذاب فرقہ بندی نو چھڑ دیو اسلام کی طرف رجوع کر لو قرآن اور سنت کے زندگی کو گزار لو سنت ہے جڑا صحیح حدیث تو ملے صحیح حدیث تو ملے صحیح حدیث
حسن درد بھی آتی ہے صحیح آتی ہے ضعیف نہیں کوئی بھی ضعیف حدیث ہوئے کوئی بھی موضوع ہوئے من گھڑت ہوئے اس سے عمل نہیں کیتا جا سکتا صحیح حدیث اس سے عمل کیتا جا سکتا ہے چاہے وہ کمزوری ہوئے اس واسطے اپنے عملوں پرکھن واسطے اج کل حدیث کا نام ہر کوئی بندہ لیوا ہے فلاں جگہ تے حدیث فیس بک تے حدیث کتاباں لکھ دیاں انہاں پڑھ کے 57 حدیث بنا کے لکھ دی ہے صرف یہ اسی پنجے دی 57 سننا اے اٹھن بیٹھن دے کرن دے اپنے کول وہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے جس بندے نے میری طرف کسی بات کو منسوب کیتا اور میں بات نہیں کی گئی وہ اپنے ٹھکانے میں جہنم بنا وہ سمجھ لے پکا جہنمی ہے اس واسطے لوگوں نے کتاباں پڑھ دیا اپنے کو لکھ کے اللہ تبارک و تعالی سارے سب سے حال تے رحم فرمائے انہاں تے بھی خصوصی رحم فرمائے انہاں نوں سمجھ عطا فرمائے کہ دین کی ہے ساری تواڈی خواہش دا نام نہیں دین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پر نکلے ہوئے الفاظ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دین ہے قرآن پاک سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں نکلیا ہے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک میں نکلی ہے قرآن نکلیا صحابہ نے نوٹ کیتا حدیثاں نکلیاں صحابہ نے نوٹ کی اس واسطے قرآن و سنت کو اپنائیے اور اصلی مسلمان بن جائیے خالص مسلمان بن جائیے اور مسلمان ہوتا ہی مسلمان کا من ہی فرما بردار ہے ایسا اونٹ جس کی نکیل جا کے وہ پکڑ لگے کو بندہ جدھر لو چاہے لے جاؤ جسے بٹھائے بیٹھ جائے جسے اٹھائے اٹھ جائے اس طرح میرے دوستوں منور تو چاہیے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے فرما دیتے جائے عمل نہیں کرنا اسے رک جانا جسے کہہ دیتا جائے عمل کر لو چاہے کہ ساری دنیا مخالفت کرے مگر عمل سنتے رسول کے مطابق سے ضرور کرو اللہ کی ذات میرے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی ذات سب کو دین کو سمجھنے والا بنائے دین سے عمل کرنے والا بنائے اور اللہ کے حکموں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے واہ دعوت الحمدللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله